آج جسٹس ثاقب نثار صاحب کی تصویریں لے کر پارلیمان کے اندر احتجاج ہو رہا ہے، تو جسٹس ثاقب نثار صاحب نے ہی وہ صادق اور امین والا فیصلہ کیا تھا، اور جسٹس ثاقب نثار نے ہی بعد میں وہ جو انہی کے وقت ہی جہانگیر ترین والا فیصلہ بھی سامنے آیا تھا۔ ایک آپ کا سٹیٹمنٹ تھا، میں چاہتا ہوں کہ آج تھوڑا سا ہمیں اس کے تھوڑا سا کھول کے بتائیں، ہمیں بھی پتہ چلے، جس میں آپ نے کہا کہ ایک آڈیو ریکارڈنگ ایسی بھی موجود ہے جس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے اور عمران خان کو کلیئر کرنا ہے۔ اس کی بھی ریکارڈنگ موجود ہے کہ کہاں ڈسکس ہو رہا تھا، اس کے اوپر آپ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ ملک صاحب، میں نے جو بات کرنی تھی، میں نے ایک ٹی وی پروگرام میں بڑی وضاحت سے یہ کہا کہ اگر عمران خان کو این آر او ملا، اور کوئی ایک این آر او جو ان دنوں عمران بڑا شور کرتے تھے کہ جنرل باجوہ نے این آر او شہباز صاحب کو دلوایا یا این آر او میاں نواز شریف صاحب کو دلوایا، تو میرا موقف یہ تھا کہ وہ کیسا این آر او تھا جو کہ 300 پیشیوں، 2 سال کی جیلوں، سارے خاندان کے اوپر مصیبت اور ابتلا، بے بنیاد مقدمات، جھوٹے کیسز میں پکڑنا، بلانا نیب کی طرف سے کسی اور نوٹس میں، گرفتاری کسی اور میں ڈال لینی، اور ان سب کے اوپر جوڈیشل پروناؤنسمنٹ آ گئی کہ وہ ایبیوز آف پروسیس آف لا تھا، غلط ان کی انکارسینیشن کی گئی، جیلوں میں غلط رکھا گیا، اور کہا گیا کہ فالٹی انویسٹیگیشن سے مقدمات بھی نہیں بنتے۔ تو میں نے یہ کہا کہ یہ عمران خان کو بھی پتہ ہے، یہ مجھے بھی پتہ ہے کہ عمران خان کو وہ ریلیف کیسے ملا۔ ہم 3 لوگ اس بات کے اوپر بالکل اچھی طرح سے واقف ہیں، اور عمران کو یہ ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ وہ کن حالات میں، کس وقت، کس کے ذریعے وہ درخواست لے کر پہنچے۔ اور میں نے یہ کہا اپنے ایون ایٹ دا کاسٹ آف مائی ریلیشن شپ، میں نے کہا کہ یہ جو ایک این آر او اگر ملا کسی کو تو وہ عمران خان کو ملا، اور وہ دلوایا گیا۔ عمران اور خان وہ ثاقب درخواست لے نثار کر صاحب کس کے کے پاس متعلق پہنچے؟ دیکھیں یہ میں ملک صاحب جس حد تک میں آپ سے فرینکلی بات کر سکتا ہوں میں نے کر دی، اور میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ وہ ایک این آر او جو دلوایا گیا وہ جنرل باجوہ نے عمران خان کو دلوایا، تو پیچھے میں کو بات کوئی ڈھکے چھپے لفظوں میں تو نہیں کہہ رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو دلوایا لیکن گیا، اس کی اور ثاقب کیا نثار اس کی بھی آڈیو ریکارڈنگ اور میری موجود ایک ہے بات، جہاں صاحب کا مجھے ایک بات اور کہنے کی اجازت دیں۔ دیکھیں ثاقب نثار صاحب سے میرا اعتراض ایک تو ذاتی حیثیت میں، میں ان فیصلوں پر یا ایک بطور ایک قانون کے طالب علم کے یا ایک پولیٹیکل ورکر کے جس کو ہارم انفلکٹ ہوا، ان ڈیسیجنز کے جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے، اور وہ جب لاہور میں کورٹ جا کے لگایا کرتے تھے سنڈیز کو، اور سیاسی فیصلوں پر آ کے بیٹھتے تھے، ایک چلتی چلاتی حکومت کے فنڈز جامد کر دیتے تھے، پوری کی پوری بیوروکریسی کو، ان سب باتوں کو ایک طرف چھوڑ کر مجھے ثاقب نثار صاحب سے، انہوں نے اگلے دن میرے اس انٹرویو کے بعد ان کی اخبار میں ہیڈ لائن تھی، اور انہوں نے انصار عباسی صاحب کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ بکواس، مطلب انہوں نے لفظ کہا بکواس۔ تو مجھے دکھ ہوا اس بات پر کہ ابھی تک ہم نے اپنی شائستگی کی حد کو نہیں توڑا۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے فیصلے آبیٹر ہیں، اور اگر آبیٹر کو اگر آپ ایکسپلین کریں تو وہ اسی طرح کی اس کا ترجمہ نکل سکتا ہے کہ جس طرح کے فیصلے انہوں نے دیے، اور ان فیصلوں میں سے کوئی پریسیڈنٹ کے طور پہ دوبارہ کسی کورٹ کے اندر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ پاناما فیصلہ، سپرنٹینڈنٹس پرووائڈ کرنا انویسٹیگیشنز کے اوپر، اس کا فیصلہ، کورٹ کی طرف سے جے آئی ٹی تشکیل دینا، اس کا فیصلہ، پھر وہ فیصلہ کہ جس میں فائنینشیل کرائم کے لیے اینٹی ٹیررزم لا کو، جس کے اندر جو جے آئی ٹیز اس کے تحت بنتی ہیں، جس میں سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگ بیٹھتے ہیں، جس میں آئی ایس آئی کے لوگ بیٹھتے ہیں، ان کی کمپوزیشن تشکیل دینا فائنینشیل میٹرز کے لیے، اور پھر چیزوں کو اس طریقے سے ایکویٹ کرنا، اور یہ ساری بات کو آگے لے کے جانا سر۔ اور پھر ایک رانا آفتاب صاحب تھے، آپ جانتے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے فیصل آباد سے ایک بڑے دست پارلیمنٹیرین تھے، ڈیپٹی اپوزیشن لیڈر بھی رہے پیپلز پارٹی کے، اب اس طرح کا بریڈ ہمیں کم اویلیبل ہوتا ہے۔ ان کے کیس میں لاہور ہائی کورٹ میں یہ جب جج تھے، انہوں نے خود ایک فیصلہ دیا، پی ایل ڈی میں رپورٹڈ ہے، ثاقب نثار صاحب کا فیصلہ تھا کہ کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن کیا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ 62-63 کی نااہلی 184(3) یا 199 میں نہیں ہو سکتی، اس کے لیے کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن چاہیے ہوگی جو شہادت قلم بند کرے اور پھر فیصلہ دے، اور فیصلہ کرے ایویڈنس کو ریکارڈ کرنے کے بعد۔ وہ جب میاں نواز شریف صاحب کا کیس آیا تو وہ ساری اپنی کی ہوئی بات کو نگیٹ
یار کوئی حد ہوتی ہے کسی چیز کی ملک صاحب.